الرحیم ہرگز نمیرد آن کے دلش زندہ شد با عشق ثابتست بر جریدائے عالم دوام ما۔ عزیز دوستو، اللہ کرے ہم سب کا حاضر ہونا اللہ قبول فرمائے۔ صرف ایک نکتہ، بڑی محبت، بڑی شوق اور بڑی چاہت پیدا ہو جائے، بندہ نچیز آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے کہ عاشق کبھی مرا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ ہر زمانے کے لیے اور ہر مقام کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ مولانا روم مثنوی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سسی کی جان لینے عزرائیل حاضر ہوئے، اب بت سسی کا ہے روح پنو کی ہے۔ بت سسی کا ہے، روح پنو کی ہے۔ حضرت جناب عزرائیل نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ حکم آیا ذات کی طرف سے کہ جس کا بت ہے روح بھی اسی کی ہے۔ عشق شدت ایسی پکڑ چکا ہے کہ روح کی کیفیت بھی بدل چکی ہے۔ تو ایسا کر، ہمارا نام لے کے اسم اعظم پڑھ کے پھونک مار، تو روح اپنی ایسی حالت میں آ جائے گی۔ عزیز دوستو، یاد رکھو، ہم ایک پروگرام پہ جا رہے تھے، ہمارے ایک خلیفہ صاحب ہیں، انہوں نے کہا حضرت یہ مقام عشق کیا ہے؟ مقام عشق کیا ہے اور اگر یہ حاصل کرنا ہو تو کیسے ہوتا ہے؟ تو میرے ذہن میں حضرت مولانا روم کا ہی ایک قصہ آیا۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ عشق نگاہ مرشد کے بنا حاصل نہیں ہو سکتا، عشق نگاہ کرم کے بنا کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں اور اس بندے نے مجھے کہا حضرت اگر عشق نگاہ مرشد کے بنا حاصل نہیں ہو سکتا تو پھر نگاہ مرشد کیسے حاصل ہوگی؟ پھر نگاہ مرشد کا حاصل ہونا کیسے ممکن ہے؟ تو میں نے کہا ذرا غور اور دل کو کان بنا کے سنو۔ حضرت مولانا روم ہی فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے ایک جگہ سے، اور حضرت عیسیٰ کا گزر ہوا، ایک مالی تھا، مالی وہ پودوں کو نرم کر کے ان کو کھنگال رہا تھا۔ جب دیکھا کہ نبی عیسیٰ تشریف لا رہے ہیں، کھڑا ہو گیا اور ادب سے کھڑا ہو گیا۔ یاد رکھیں، ایک نکتہ عرض کرنے لگا ہوں، حضرت واصف علی واصف کہتے ہیں تمہیں علم ہو جائے کہ یہ بندہ یار کا ہے تو اس کی قربت حاصل کر لے، اگر وہ بندہ اس یار کا ہے تو تجھے وہ یار تک لے جائے گا، اس کی قربت حاصل کر لے۔ مولانا روم فرماتے ہیں مالی تڑپ اٹھا نبی عیسیٰ کو دیکھ کے، کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے استقبال کیا اور کہا نبی اللہ زہ نصیب آپ ادھر کو تشریف لائے۔ اپنا کپڑا سر کا اتارا، بچھا دیا، پانی پیش کیا۔ اتنی ادب، اتنی توجہ اور اتنی محبت سے اس نے یہ ادائیں کی کہ حضرت عیسیٰ کا دل باغ باغ ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ نے اس کی طرف توجہ مسکرا کے جو کی، دوڑ کے آیا، حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا نبی اللہ کے آگے ہاتھ تو اٹھا دیجئے کہ اللہ مجھے اپنا عشق دے دے۔ حضرت عیسیٰ نے لوہا جو تھا وہ نرم اتنا ہو چکا تھا کہ نہ کر سکے، ہاتھ اٹھے، اللہ کو کہا مولا اسے اپنے عشق کا جام پلا دے، اسے اپنے عشق کا جام پلا دے۔ اب حضرت عیسیٰ دعا دے کے چلے گئے۔ کبھی پھر مدت ہوئی تو ادھر سے گزرے اور لوگوں سے پوچھا، بستی والوں سے، ارے ادھر ایک بندہ تھا اس نام کا کدھر گیا؟ بستی والوں نے کہا حضرت وہ تو دیوانہ ہو گیا، وہ تو پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کو جب وہ حالتیں بتانے لگے، کپڑے پھاڑ لیے، کھاتا کچھ نہیں، پیتا کچھ نہیں، دیوانہ وار جنگلوں میں رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا دل بیٹھنے لگ گیا، کہا بتاؤ تو صحیح وہ ہے کدھر ہے؟ کہا جی وہ تو جنگلوں میں رہتا ہے۔ جناب عیسیٰ جنگل کو گئے، اب دیکھا، مولانا روم فرماتے ہیں
ایک چھوٹے سے ڈیلے پہ بیٹھ کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے بیٹھا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اسے پکارا، اس نے جواب نہیں دیا۔ جناب عیسیٰ نے پھر پکارا، جواب نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے پھر پکارا، وہ تو نہ بولا، یار کی آواز آ گئی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، اللہ نے فرمایا عیسیٰ اسے مت پلا، اسے مت پلا جسے ہم اپنے عشق کا جان پلانے زمانے سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اس کو نہ پکار، اسے چھوڑ دے۔ تو میں نے اس بندے کو کہا، مقام عشق مرشد کی نگاہ سے حاصل ہوتا ہے، اور مرشد نگاہ تب کرتا ہے جب بندہ جان وار دیتا ہے۔ حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی کہتے ہیں، جب تک مرشد تلاش کرنا ہے، بالکل تلاش کرو، توجہ کرو، انہماک کرو، اپنی پوری کیفیات کو زور میں لا کے دیکھو، لیکن جب تلاش کر لو، پھر وہ کہے سر بھی کاٹ دو تو سر کاٹ کے دے دو۔ حضرت خواجہ فرید کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا اور آپ سے کہنے لگا، حضرت اس علاقے میں شریعت پھیلانے کی وجہ آپ کی ذات بنی، اس علاقے میں لوگوں کو درس مصطفیٰ آپ کی وجہ سے حاصل ہوا۔ حضرت یہ تو بتائیں، یہ جو آپ نے کہا میرا عشق بھی تو تے یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میری شرم بھی تو، میرا مان بھی تو تے تران بھی تو۔ یہ کس کو کہا ہے؟ فرمایا اپنے مرشد کو کہا ہے۔ کہا حضرت یہ تو دو نمبری بات ہو گئی، ایک طرف شریعت کا پیغام دیا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا جواب چاہتا ہے؟ جی جواب تو چاہتا ہوں۔ پھر جاؤں گا واصف علی واصف کے دربار پر، انہوں نے کہا دیوان عاشق کے پاس دل سنبھال کے جایا کرو، وہ اللہ کی پوری کائنات کو ایک پیالے میں لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف کہتے ہیں عاشق کی نگاہ عرش تک جاتی ہے، اور عاشق ہر بے زبان کی زبان سمجھ رہا ہوتا ہے، تو ذرا ہوش سے عاشق کے پاس قدم رکھا کرو۔ حضرت فرید نے کہا ایسا کرو، اگر اس کا جواب چاہیے تو کل آنا۔ اب وہ بندہ چلا گیا۔ کل جو تشریف لا رہا تھا حضرت خواجہ فرید کے پاس آ رہا تھا، راستے میں دیکھا ایک جھگی واس بیٹھے ہیں، چرخہ کاٹ رہی اس کی ایک عورت اس جھگیوں والوں کی، بس ادھر ہی کھڑا ہو گیا اور اسی کو دیکھتا رہا، سارے کام بھول گیا، کھانا بھول گیا، توجہ بھول گیا، جو جتنے کام تھے دنیا داری کے اسی کو دیکھتا رہا۔ جب سورج نیچے ہو رہا تھا، اندھیرا چھا رہا تھا، یاد آیا کہ کس کام کو آیا تھا، دوڑ کے خواجہ فرید کے پاس گیا۔ حضرت جواب بتائیں؟ آپ نے فرمایا تجھے کہا تھا صبح آنا، کہا جی کوئی کام پڑ گیا، چلو پھر صبح آنا۔ اب 3 دن ایسے گزر گئے، ادھر سے آتا اس عورت کو تکتا رہتا، اسی کے عشق میں ایسی گرفتاری ہو گئی کہ سب بھول گیا تھا۔ اور حضرت خواجہ فرید کے پاس شام کو جا کے گلا دیتا، حضرت جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے فرمایا جا صبح جواب مل جائے گا، جا چلا جا صبح جواب مل جائے گا۔ اب صبح جو آیا دیکھا وہ جھگیاں نہیں ہیں، وہ خاتون نہیں ہے، وہ مجمع جم غفیر جھگیوں والوں کا ختم ہو گیا ہے، وہاں پہ تو ویرانہ چھا گیا ہے۔ اب دیکھا یار نگاہوں سے اوجھل ہوا تو سب پھول کے دوڑ پڑا، لوگوں سے پوچھنے لگ گیا ادھر جھگی والے تھے کدھر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا اگلے گاؤں۔ دوڑ پڑا، اگلے گاؤں پہنچا، ارے ادھر جھگی والوں کا گزر ہوا ہو، کہا جی اگلے گاؤں، اگلے گاؤں، اگلے گاؤں۔ سارا دن گزر گیا، کوئی توجہ نہیں اپنے جسم کے لیے، کوئی توجہ نہیں کہ گرم دھوپ پڑ رہی ہے، کوئی توجہ نہیں کہ یار کی نماز پڑھنی ہے، سب بھول گیا، سب بھول گیا۔ اور دیکھا شام ہوئی، ایک جگہ جھگی باس بیٹھے ہیں، وہی عورت چرخہ کاٹ رہی ہے، وہی سارا ماجرا چل رہا ہے۔ اس عورت کو اشارہ کر کے بلایا، وہ عورت قریب آئی، اس نے کہا وہ جو درخت نظر آ رہا ہے نا ادھر چلے جاؤ، جب رات کا سناٹا چھا جائے گا تو میں تیرے پاس آؤں گا۔ چلا گیا، اب رات کا سناٹا چھا گیا، زمانہ سو گیا، اندھیرا چھا گیا، چپ کا عالم ہو گیا۔ اب وہ خاتون جو آئی آ کے اس کے لیے چولی کا پیالہ بھر کے لائی،
کہ میرا دیوانہ بھوکا ہے، عاشق میرا پروانہ بھوکا ہے، پیاس لگی ہوگی، چوری پیش کی، اس نے کہا چوری چھوڑ دے، پانی چھوڑ دے، مجھے اپنے سینے سے لگا لے، میرے عشق کی آگ کم ہو۔ اس نے پیالہ رکھ دیا، اپنے بازو کھول دیے، سینے لگا، جب آنکھ کھلی تو خواجہ فرید کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا ارے نادان، یہ تیری اوقات ہے، ایک مجازی عشق رکھنے والی خاتون کے پیچھے تجھے فکر نہیں نماز کی، تجھے فکر نہیں صبح کی، تجھے فکر نہیں شام کی، ارے تیرا یہ حال ہے۔ جس نے مجھے یار کا جلوہ دکھایا، میں کیوں نہ کہوں میرا عشق بھی تو تے یار بھی تو۔ جس نے مجھے یار کا جلوہ دکھایا، جس نے پردے ہٹا دیے، رخ زیبا مجھے دکھایا، میں کیوں نہ کہوں میرا عشق بھی تو تے یار بھی تو۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں زندگی بڑی خوبصورت چیز ہے، اسے خوبصورت طریقے سے لگاؤ، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے بڑوں سے پیار کرو، اپنے چھوٹوں کے ساتھ رحم کرو، اپنے معاملات کی درستگی کے لیے اللہ کے آگے سر جھکایا کرو۔ میرا رب کہتا ہے جو میرے آگے جھکتا ہے زمانہ اس کے آگے جھکتا ہے۔ میرے ساتھ مل کے درود، سیدنا کریم وسلم، سیدنا کریم علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حضرت امام شافعی فرماتے ہیں جو درود پڑھتا ہے ہر سانس جو نکلتا ہے اس سے جنتی خوشبو آتی ہے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، غالباً یا جامعہ مشکات یا جامعہ ترمذی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پہ 1000 دفعہ درود پڑھے مر نہیں سکتا جب تک جنت میں محل نہ دیکھ لے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم۔ میرا اللہ آپ کا، میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ ختم شریف وسلم صلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ پاک جو کچھ پڑھیا تیری مقدس بارگاہ پیش کی قبول فرما۔ میرے مالک تیرے کرم دی بارگاہ دے وچ عرض گزار بندہ ناچیز، میرے مالک دربار گوہربار شہنشاہ عالی مقام رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے حضور ناز پیش کی قبول فرما۔ میرے مالک اساں جتنے لوگ حاضر تیرا وعدہ کہ جو میری خاطر جڑ کے بیٹھن گے جس دن حشر نو کوئی سایہ نہ ہوئے گا میں انہوں نے اپنے تخت دا سایہ نصیب فرماؤں گا۔ میرے مالک ساڑھے سب دا جڑ بیٹھنا وجہ تیری ذات ہے، ساڑھا بیٹھنا قبول فرما۔ جو بیمار اللہ سب میں شفا عطا فرما، جو پریشان حال سب دی پریشانی دور فرما۔ میرے گنج شکر مسعود بابا فرید ویڑے شاد و آباد فرما۔ میرے بابا جی دی روحانی جانی اولاد میں سلامت فرما۔ یا اللہ اس محفل جتنے لوگ حاضر ہوئے اللہ جو دکھی سب کے دکھ دور فرما دے، جو قرضدار تیرے نام اللہ جل جلالہ دا واسطہ اللہ سب دے قرض معاف فرما دے، اللہ سب دے قرض دور فرما دے، بے اولادہ زندگی والی اولاد عطا فرما۔ میرے مالک جو خواہش مند بیٹے آندے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دا صدقہ سب دو بیٹے عطا فرما۔ مالک سارے گھران سکون عطا فرما۔ کائنات دی عظیم ہستی سیدہ کائنات پاک بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دا صدقہ مالک سارے گھران بیٹیاں بہنہ دی خیر فرما۔
ماپے سلامت ہیں اللہ انہوں نے تندرستی والی زندگی عطا فرما جنہاں دے ماں باپ ٹر گئے انہاں دی بخشش فرما یا اللہ کریم تو بڑا رحیم ہے میرے مالک تو بڑا کریم ہے تو بڑا لجپال ہے مالک تیرا وعدہ ہے انکا لا تخلف المیاد تو وعدے نہیں توڑتا مالک تیرا وعدہ ہے جو میرے سپرد کرو میں اس کا حافظ ہو جانا مالک اسی سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ تیرے سپرد کرنے ہیں جب سانس آخری ہوئے کلمہ سانو واپس لوٹا دے اللہ پاک ساڑی یہ دعا قبول فرما وصلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد اجمعین اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید